अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। एक कमेंट उसका रिस्पांस। नाजिया तुफ़ैल हैं, ग़ालिबन पाकिस्तान से हैं। काइंडली मुझे माइग्रेशन का कुछ रफली ही बता दें, थैंक्स। मेरा बेटा जियोलॉजिकल इंजीनियर है फ्रॉम यूईटी। तो देखते हैं कि जी ये स्टेप्स क्या हैं, ये असेस करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन ले सकते हैं कि नहीं, इस पेशे की बुनियाद पे, या और इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये मैंने कुछ वेबसाइट्स खोली हुई हैं और इसमें से मेजॉरिटी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, और इन तमाम वेबसाइट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जाना है इमिग्रेशन की जो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, और ये स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है जिनकी ऑस्ट्रेलिया में डिमांड है और जिनकी बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन ली जा सकती है। तो इसमें हम जाते हैं, बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है। आपका इरादा अगर माइग्रेशन लेने का है तो इस पेज को थॉरली पढ़ें। जाहिर है कि मैं इस वीडियो में हर पॉइंट डिस्कस नहीं कर सकता, हर पॉइंट कवर नहीं कर सकता, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से बात करने से पहले ये लिस्ट आपने देखनी है। नीचे जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप किया है जियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सर्च एरिया है जियोलॉजिस्ट, और ये सर्च का बटन मैंने दबाया, और मैं सर्च का बटन दबाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दो प्रोफेशंस हैं अंडर दिस हेडिंग। एक है सिंपल जियोलॉजिस्ट और एक है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट का हमें मालूम हुआ कि जियोलॉजिस्ट का प्रोफेशन इस स्किल्ड माइग्रेशन लिस्ट में है, और ये वीज़ा सब क्लासेस हैं जिनके तहत जियोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 190 इसके तहत आपको परमानेंट माइग्रेशन मिल सकती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल सकती है, रेजिडेंसी मिल सकती है पाकिस्तान में बैठे बैठे भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, और उसके अलावा आपने अपनी एजुकेशन को असेस करवाना है ऑस्ट्रेलियन इदारे से। तो ये वो इदारा है, असेसिंग अथॉरिटी है, जो कि जियोलॉजिस्ट की एजुकेशन को और उनकी तालीम की बुनियाद पर और उनके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया में इक्विवेलेंसी देगी कि आपकी पाकिस्तान से तालीम इतनी थी या दुनिया के किसी मुल्क से भी तालीम आपकी इतनी थी, और उस क्वालिफ़िकेशन और आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, से फॉर एग्जांपल मास्टर्स किया हुआ है तो उसकी बुनियाद पे ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हम समझते हैं कि जी आपकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब है बैचलर डिग्री के बराबर आपकी क्वालिफ़िकेशन असेस हो गई, आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल सकती है। अब आपने, और या फिर बाद का ऐसा भी होता है कि बैचलर डिग्री है और उसको बैचलर डिग्री ही उन्होंने असेस कर लिया, डिपेंडिंग किस मुल्क से हैं, कहाँ से हैं आप, या फिर बैचलर डिग्री है और उसको यहाँ पे डिप्लोमा के बराबर असेस कर लिया उन्होंने। बहुत सारे प्रोफेशंस में ऐसा भी होता है। ये इदारा है जो कि असेस करेगा। अब इसकी वेबसाइट को क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये वेट असेस की एक इदारा है जो कि इस प्रोफेशन को असेस करता है ओवरसीज़ जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इसमें एक लिंक दिया हुआ है, हम इस वक्त होम पेज पर हैं। एक लिंक दिया हुआ है स्किल असेसमेंट फॉर माइग्रेशन, आपने यहाँ पे जाना है, और दूसरा लिंक है क्वालिफिकेशन स्किल रिकॉग्निशन। ये शायद हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये टैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी कि क्या करना है। अगर आपको ईमेल करना है तो यहाँ पे भी ये स्टेप्स दिए हुए 3 स्टेप्स हैं। चेक ऑक्यूपेशन एलिजिबिलिटी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डू योर स्किल असेसमेंट, यानी कि इनको पेपर वर्क वगैरह भेजना है, सारा कुछ, फ़ीस देनी है, और फ़ीस देने से पहले हो सकता है कि आप ज़्यादा बेहतर ये समझें कि पहले माइग्रेशन एजेंट से बात कर लें, या फिर आप अगर मुनासिब समझें तो आप डायरेक्टली भी स्टेप कर सकते हैं। इनकी फ़ीस होती है, नोट करना है, ख्याल में जहन में रखना है, और ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती। तो ये आपको पहले ख़ुद भी रफली आइडिया होना चाहिए कि हाँ जी मैं अब इस क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, और आपको ज़हनी तौर से इस बात के तैयार रहना है कि हो सकता है ये क्वालिफ़िकेशन आपकी नेगेटिव भी आए, और हो सकता है वो पैसे आपके ज़ाया हो जाएं। लेकिन अगर जहाँ तक मुझे मालूम है, ये आपको गाइड ज़रूर करेंगे कि जी अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इक्विवेलेंसी नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया में कोई ये शॉर्ट कोर्स कर लें, या XYZ यूनिवर्सिटी से आप कुछ और कर लें और अपनी क्वालिफ़िकेशन को बढ़ा लें। तो ये अक्सर सूरतों में होता है, या कोई एग्ज़ाम दे दें ऑस्ट्रेलिया में। 190 पे आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि पाकिस्तान में बैठे बैठे आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल सकती है, ऑस्ट्रेलिया आने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पीआर मिल जाए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए। 491 क्लास है, ये भी रीजनल प्रोविजनल जहाँ तक मुझे मालूम है। 491 वीज़ा भी आपको परमानेंट रेजिडेंसी का
پاتھ وے ہے، ایک ڈائریکٹ ریزیڈنسی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ 190 اپلائی کر سکتے ہیں. اور 482 جو ہے یہ ٹیمپرری اسکل شارٹیج ویزا سب کلاس بھی اس کے تحت آ سکتی ہے. اور اس کو دیکھنے کے بعد میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ، اگین میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں، اوتھینٹک انفارمیشن آپ کو مائگریشن ایجنٹ سے ملے گی. یہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کسی مائگریشن ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ میں خود ایک جیولوجیکل انجینئر ہوں، اور اگر میں ہوتا تو پاکستان آنے سے پہلے کسی مائگریشن ایجنٹ کو پیسے دینے سے پہلے یہ ریسرچ میں کرتا، اور یہ ریسرچ آپ کو کرنی چاہیے. تو یہ ویزا سب کلاسز کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہے ہیں. بے تحاشا لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، میں نے بھی کچھ ویڈیوز بنائے میری نالج کے حساب سے. اگین یہ آپ کو ڈیٹیل میں معلومات کرنے کے لیے رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ سے بات کرنی ہے. اچھا جی، کوالیفیکیشن آپ نے اسیس کروا لی، آپ نے ایجنٹ سے بات کر لی کہ کوالیفیکیشن اسیس ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کام آپ نے کرنے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے پوائنٹس کیلکولیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سپوز کر لیتے ہیں کہ جی ویزا سب کلاس 190 کے تحت آپ نے سوچا کہ اپلائی کیا جائے، پاکستان سے بیٹھے بیٹھے مائگریشن لی جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں ایج کے، آپ کو 65 پوائنٹس چاہیے. اور یہ چونکہ اسکل نومینیٹڈ کلاس ہے، یعنی کہ آپ کو یہ آپ کو اسٹیٹس، آسٹریلیا کی اسٹیٹس ہیں اور ٹیریٹریز ہیں، 2 ٹیریٹریز ہیں اور باقی اسٹیٹس ہیں، وہ نومینیٹ کریں گی. آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ڈالنا ہے اپنے تسلی کے بعد، پوائنٹس کیلکولیشن کے بعد، اور وہ آپ کو اسٹیٹس جو ہیں وہ نامینیٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی، آپ آسٹریلیا آ جائیں. اور یہ چونکہ بڑا ایک خاص پروفیشن ہے، تو اس کی جابس عام طور سے ویسٹرن آسٹریلیا میں ہوتی ہیں، پرتھ وغیرہ میں، جہاں پہ مائننگ ہوتی ہے، اگر میں اس پروفیشن کو صحیح سمجھ رہا ہوں. تو ایج کے پوائنٹس آپ کے ہوں گے، اگر آپ کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے تو 25 پوائنٹس ہو گئے، 25 سے 33 سال کے درمیان ہے تو 30 پوائنٹس ہو گئے، 33 سے 40 کے درمیان دوبارہ 25 پوائنٹس ہو گئے، اور 40 سے 45 کے درمیان اگر ایج ہے تو 15 پوائنٹس یہ ایج کے پوائنٹس ہو گئے. اس کے بعد انگلش کا ٹیسٹ جو آپ دیں گے، اگر آپ کی کمپلیٹ انگلش ہے تو 0 پوائنٹس، یعنی اگر آپ بات کر سکتے ہیں. پروفیشن انگلش کے 10 پوائنٹس ہیں اور سپیریئر انگلش کے 20 پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہیں آپ کے 3 سے 5 سال کے درمیان ایکسپیرینس تو 5 پوائنٹس اس کے ہیں، 5 سے 8 سال کا ایکسپیرینس اور 10 پوائنٹس اس کے ہیں، اور اگر آپ کا ایکسپیرینس 8 سال ہے کم از کم تو 15 پوائنٹس اس کے ہیں. اور یہ دوسری کچھ کنڈیشنز ہے جس کے آپ کے ایڈیشنل پوائنٹس مل سکتے ہیں. اور چونکہ اسٹیٹ نامینیٹڈ ویزا ہوتا ہے تو کچھ صورتوں میں اسٹیٹ نامینیٹڈ ویزا کو 5 پوائنٹس ملتے ہیں اور کچھ صورتوں میں 15 پوائنٹس تک ملتے ہیں. اور یہ ڈیٹیل آپ کو مائگریشن ایجنٹ بتائے گا. اچھا، مائگریشن ایجنٹ کیسے تلاش کریں؟ اچھا، اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم جاتے ہیں ایک یہ ویب سائٹ ہے seek.com کی، اور میں نے پہلے ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ جاب سیکرز ویب سائٹ ہے، آسٹریلیا میں کافی پاپولر ہے، اور اس میں آسٹریلیا کی جابز ہوتی ہیں. تو یہ ایز اے ٹول آپ استعمال کر سکتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے کہ کتنی جابز ہیں. تو میں نے یہاں پہ جیولوجسٹ ٹائپ کیا ہے اور سرچ کا بٹن دبایا ہے. یہ سیک کا بٹن دبایا ہے، یہ ایکچولی سرچ کا بٹن ہے. اور اس میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 726 جابز ہیں. آپ کو یہ ریسرچ بھی کرنے کو مل جائے گی کہ کن علاقوں میں جابز ہیں اور تنخواہ کتنی ہے. تو یہ مائن جیولوجسٹ ہیں، اس میں سیلری نہیں مینشن ہے اس کی. 726 جابز ہیں آج کی ڈیٹ میں. اور اس ویب سائٹ پہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری جابس دستیاب ہوں. کچھ لوگ Indeed.com پہ بھی جابس، کچھ امپلائرس اس پہ بھی ڈالتے ہیں، اور کچھ جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بھی سہارا لیتے ہیں. تو یہ سیلریز دیکھتے ہیں کیا ہیں. اس میں میں تلاش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں سیلری مینشن کی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، پرتھ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مائنرس یہ جیولوجسٹ جاب پرتھ میں زیادہ ہوں گی، یہ بھی پرتھ ہے. سیلریز، اچھا یہ پہلا یہ سینئر، نو یہ تو ہمارا آئی ڈونٹ نو کہ یہ کاؤنٹ ہوا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں زیادہ تر جابس میں سیلریز مینشن نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو سیلریز کا مجھے اندازہ نہیں ہوا. اور ایک مشورہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کیا تھا اپنی مائگریشن سے پہلے، میں نے جابز اپلائی کرنی شروع کر دی تھی. اس وقت مجھے آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جابز اپلائی کرنا شروع کر دی تھی. اور اس وقت اس ویب سائٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن عام طور سے سوچا یہ جاتا ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کے جاب لینا بڑا مشکل ہے،
لیکن اللہ کی مہربانی سے مجھے جاب آفر ہو گئی تھی، اور اس جاب آفر کے پوائنٹس مجھے ایکسٹرا کچھ ملے تھے، اور اس کے علاوہ امپلائر نے اسلام آباد میں جو آسٹریلین ایمبیسی تھی ان کو کئی دفعہ فون کیا، لیٹر لکھے کہ جی ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے، تو میرا مائگریشن کا پروسیس کافی فاسٹ ہو گیا تھا، کافی ایزی ہو گیا تھا۔ تو آپ ان جابس کے لیے ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ورسز سے دیکھیں کہ اگر آپ کو شاید کچھ آپ کے لک ہو اور آپ کو جاب مل جائے بیٹھے بیٹھے۔ اور جیولوجسٹ کی چونکہ شارٹیج میں سنتا ہوں یہاں پہ لوگوں سے کہ بہت شارٹیج ہے اور یہاں پہ بہت جابس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی امپلائر جاب دے دے، تو جاب اس کو اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب اگر آپ جاب اپلائی کریں تو میک شیور کریں کہ اس میں اگر آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس میں انگریزی اچھی ہے اور آپ کا سی وی اچھی طریقے سے بنا ہوا ہے، چیک کرائیں اس کو لوگوں سے۔ اچھا جی، نیکسٹ اسٹیپ ہے مائگریشن ایجنٹ کیسے تلاش کرنا ہے۔ تو میں ایک اور ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، یہ بھی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، آفس آف دی مائگریشن ایجنٹس رجسٹریشن اتھارٹی۔ یہ وہ ادارہ ہے آسٹریلیا میں، ہم اس کو بھی پہلے دیکھ چکے ہیں، اومارا، جو کہ تمام مائگریشن ایجنٹس کو رجسٹر کرتا ہے آسٹریلیا میں یا اوورسیز آفیسز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری ٹیبز ہم نے دیکھی تھیں، سرچ کریں، سرچ فار رجسٹرڈ ایجنٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں ایجنٹ کا گیون نیم وغیرہ کچھ پتہ نہیں، ظاہر ہے بہت سے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوئی چیزیں، نام ایجنٹ کا فیملی نیم، MARN بزنس نیم وغیرہ پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ پرتھ میں دیکھ رہے ہیں، تو پرتھ ہے ویسٹرن آسٹریلیا، تو اس کو کلک کر دیتے ہیں اور ویسٹرن آسٹریلیا میں جتنے مائگریشن ایجنٹس موجود ہیں ان کی تمام لسٹ ہے، اور ملٹیپل پیجز آپ دیکھیں، بے تحاشا مائگریشن ایجنٹس موجود ہیں۔ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے ایجنٹ سے رابطہ قائم کریں جو کہ پاکستان سے ہو، تو نام چیک کر لیں، آرتی کھتری، آدم خیز، دیکھتے ہیں کوئی پاکستان وغیرہ سے ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں ایک طریقہ، اور یہ ان کے تمام آفیسز جو ہیں یہ آسٹریلیا میں، ویسٹرن آسٹریلیا میں، فار سم ریزن یہ پرتھ میں ہیں۔ ایک کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی پاکستانی ایجنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں پاکستان لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اور سرچ کر لیتے ہیں۔ یہ وہ تمام ایجنٹس ہیں جن کے آفیسز آسٹریلیا میں بھی ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی برانچ پاکستان میں موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی ایجنٹ صرف یہی ہیں۔ فار ایگزامپل میں ڈالتا ہوں یہاں پہ نیو ساؤتھ ویلز اور سرچ کرتے ہیں، تو یہ وہ ایجنٹس ہیں جن کے سڈنی میں آفس ہیں، نیو ساؤتھ ویلز میں آفس ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں کوئی کافی سارے پاکستانی ہوں، آپ کو نام سے شاید اندازہ ہو جائے گا، جیسے اب یہ شاید پاکستانی نہیں ہے، لیکن میں دوسرے پیج پہ جاتا ہوں اور علی احسان، یہ شاید مجھے پاکستانی نام لگ رہا ہے، علی عظیمی، ایرانیوں میں کافی نام ہوتے ہیں، علی شمیمی، اور احمد شیدی، احمد بٹ، ہو سکتا ہے یہ پاکستان سے ہوں، اور ان کا آفس صرف نیو ساؤتھ ویلز میں ہے، پاکستان میں کوئی نہیں ہے، تو ان کا نام صرف یہاں پر آ رہا ہے۔ تو یہ اسٹیپس ہیں جو کہ آپ نے یوز کرنے ہیں، اور آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ آپ ان اخراجات کو جو کہ پیش آئیں گے وہ پیسے ہیں آپ کے پاس، اور انفارم ڈیسیجن لینا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے پوائنٹس بنتے ہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ جی میں اپلائی کر سکتا ہوں آسٹریلیا میں مائگریشن کے لیے، پاکستان میں بیٹھے بیٹھے یا آسٹریلیا آ کے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں مائگریشن ایجنٹ سے بات کروں۔ ان کی ظاہر فیس ہوگی، اکثر اوقات ان کی صرف بات کرنے کی بھی فیس ہوتی ہے، کچھ 1-8 گھنٹہ، تو میک شیور کریں، اندازہ لگائیں کہ آپ وہ خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔